اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الوہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، بہت بڑا فیاض، سخی، جود و عطا کی بخشش فرمانے والی ہستی، سب سے بڑی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جو شخص 7 مرتبہ روزانہ اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا، یا وہاب یا وہاب، وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو ہر مشکل پریشانی کے حوالے سے یا وہاب کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک یا وہاب کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ یعنی 1414 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کو یاد کیجئے۔ اسی طرح جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو، گھر کے معاملات میں تنگ دستی ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو وہ اس اسم مبارکہ کا کثرت سے ذکر کرے، ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسی راحت اور سکون عطا فرمائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کی آیت، یہ سورہ جو والنجم اور اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے، غالباً سورہ والنجم، اسی کی آخری آیات میں سے سورہ سجدہ ہے، اس کو پڑھ کر سجدہ میں جائے، یعنی آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے لیے سجدہ کرے، اور پھر تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، اسے مخلوق کی حاجت ہی نہیں رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالی غیب کے خزانوں سے اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، رزق وسیع ہو جائے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو چاشت کے وقت 4 رکعت نماز ادا کرے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر الوہاب یا وہاب 104 مرتبہ پڑھے، اور فرصت نہ ہو یعنی وقت کم ہو تو پھر کم از کم 50 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا، مالداری اسے عطا فرمائے گا، مالدار بنا دے گا۔ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب یہ پڑھیں، اور یہ عمل 3 دن 3 رات یا 7 رات تک کریں، انشاءاللہ العزیز حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو عشاء کے بعد 1150 مرتبہ پڑھے گا وہ مقروض نہیں رہے گا۔ اکثر ویورز جس نے پوچھتے ہیں کہ قرض اتارنے کے لیے، تو وہ عشاء کے بعد 1150 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اسی طرح جو فقر و فاقہ کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ کثرت سے اس اسم مبارک یا وہاب کو پڑھیں اور کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور چاشت کی نماز پڑھیں تو آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے حیرت انگیز طریقے پر نجات عطا فرمائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ خود حیران ہو جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائی ہے۔ تو اکثر ہمارے لسنر ویورز یہ پوچھتے ہیں، فقر و فاقہ ہے، گھر میں معاملات، تنگ دستی ہے، تو اس حوالے سے یہ لازمی آپ عمل کیجئے۔ پھر ایمان کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 8 یہ پڑھیں، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 8، تو ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہر قسم کی برکتوں کے لیے الوہاب الکریم ذو الطولی، الوہاب الکریم ذو الطولی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور ہر چیز میں برکت کے لیے یا وہاب کے ساتھ یا الوہاب کے ساتھ الکافی بھی پڑھنا مفید ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں الوہاب الکافی۔ اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو کسی میدان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور 100 مرتبہ یا وہاب دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر پڑھیں، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وہاب کی چند ایک برکتیں ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ
اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت بھی عطا فرماتا ہے، آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، فقر و تنگ دستی جو ہے اسے بھی دور فرما دیتا ہے، اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق میں فراخی حاصل ہوتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اول آخر تعاقدات میں درود پاک بھی لازمی پڑھ لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، اور پھر بعد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، رو کر گڑ گڑا کر تنہائی میں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مجرب ہے، تجربہ شدہ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت، خلوص قلب کے ساتھ رو کر تنہائی میں گڑ گڑا کر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے، نیک جائز تمنا طلب کی جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو تمام ویورز لسنرز کے لیے یہی بات کہ آپ اپنے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارکہ بالخصوص آج یا وہاب کا ذکر ہوا، اس میں مبارکہ کے وسیلے سے دعا بھی مانگیں، اس کو کثرت سے پڑھیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، بالخصوص درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، گھر والے سبھی پڑھیں، ایک شخص پڑھے، ایک دن میں پڑھ لیں، 2 دن میں، 4 دن میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی مانگیں۔ تو یہ درود تنجینا 1000 مرتبہ جس نیت سے پڑھیں گے، گھر میں سے تنگ دستی دور ہو جائے، برکتیں حاصل ہو جائیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی تجربہ شدہ ہے اور اولیاء کاملین صالحین کا معمول رہا ہے، اور صرف اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے، اسماء مبارکہ، آیات بینات، اوراد و وظائف، درود تنجینا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرمائے گا، تنگ دستیاں بھی دور فرما دے گا، اور پھر یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان وظائف کو اپنے اوراد معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی پڑوسی کا، محلے دار کا، رشتہ داروں کا فائدہ ہوتا ہے، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔